بسم اللہ الرحمن الرحیم فیعل نحو میت علی اموات و جیاد و ابییناء و نحو شرابون و حسانون و فسیقون و مضروبون و مکرمون و مکرمون استغنی فیہا بالتصحیح۔ فیعل یہاں سے اس ثلاثی مزید کا ذکر شروع ہو رہا ہے جس میں زیادتی حرف مدہ یا کی ہو اور دوسری جگہ پر ہو۔ فرماتے ہیں فیعل اس کی جمع 3 اوزان پر آتی ہے، افعال، فعال اور افعیلا۔ جیسے میت کی اموات پر، جید کی جیاد پر اور بین کی ابنیا کے وزن پر جمع تکسیر لائی جاتی ہے۔ یہاں مصنف نے میت کا وزن فیعل بیان کیا ہے، لیکن امام فرا کے نزدیک میت کا وزن فعیل ہے، کریم کے وزن پر۔ امام فرا فرماتے ہیں اصل کے اندر یہ مویت تھا، پھر یا کو اول کر دیا، واو سے مقدم کر دیا اور پھر واو کو یا سے تبدیل کر کے یا کو یا میں ادغام کر دیا تو میت ہو گیا۔ وَنَحْوُ شَرَّابُونَ وَحُسَّانُونَ وَفِسِّقُونَ وَمَضْرُوبُونَ، یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں کہ جو مبالغے کے صیغے ایسے ہیں کہ جن میں مذکر اور مؤنث برابر نہیں ہوتے، اسی طرح وہ اسم فاعل اور اسم مفعول کہ جو میم کے ساتھ آتے ہیں، جیسے مضروبون، مکرمون اسم فاعل ہے، مکرمون یہ اسم مفعول ہے، تو ان کی جمع سالم لائی جاتی ہے، جمع تکسیر نہیں لائی جاتی۔ لہٰذا جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ اور جمع مؤنث سالم الف تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، لیکن ان کی جمع تکسیر نہیں لائی جاتی۔ یہ مطلب ہے استغنی فیہا بالتصحیح کہ جمع تصحیح کے ساتھ یعنی جمع سالم کے ساتھ مستغنی ہو گئے ہیں جمع تکسیر سے۔ وجاء عواویر و ملاعین و میامین و مشائین، لیکن کہتے ہیں کہ کبھی ان الفاظ کی جمع تکسیر بھی لائی گئی ہے، جیسے عواویر، عوار سے عواویر، ملعون سے ملاعین، میامین جو کہ میمون کی جمع ہے، مشائیم مشہوم کی جمع ہے، میاسیر۔ اب یہ والے تو الفاظ تھے، یہ اس میں مفعول کی مثالیں تھیں، ملاعین، میامین اور مشائین۔ اب آگے اس میں فاعل کی مثالیں ہیں، جیسے موسر سے میاسیر، مفطر سے مفاطیر، منکر سے مناکیر، مفتل سے مفاطیل اور مشتن سے مشاتن۔ والرباعی نحو جعفر وغیرہ علی جعافر قیاسا، ابھی تک تو ثلاثی کا بیان تھا، چاہے مجرد ہو یا مزید ہو، اسم ہو یا صفت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، ان کی جموع تکسیر کو مصنف نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اب رباعی کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں رباعی مجرد اس کی جمع تکسیر اور فعال الوزن پر آتی ہے، جیسے جعفر اس کی جمع تکسیر جعافل وزن پر آتی ہے، قیاسن یہی اس کا قیاس ہے۔ ونحو قرطاس علی قراطیس، اگر رباعی مزید ہو اور زیادتی حرف مدہ کے ساتھ ہو تو اس کی جمع تکسیر فعالیل وزن پر آتی ہے، جیسے قرطاس سے قراطیس۔ وما کان علی زینتہ، یہ اب تیسرے قاعدے کا بیان ہے کہ وما کان علی زینتہ ملحقا او غیر ملحق بمدۃ او بغیر مدۃ یجرا مجراہ، کہ جو رباعی کے وزن پر لفظ ہو، چاہے وہ ملحق ہو یا ملحق نہ ہو، پھر اس کے اندر حرف مدہ ہو یا مدہ نہ ہو، اس کو بھی رباعی کے ہی قائم مقام کیا جائے گا، رباعی کی جگہ پر اس کو رکھا جائے گا، اور جو رباعی کی جمع تکسیر آتی ہے وہی اس کی جمع تکسیر لائی جائے گی۔ اب مصنف نے رباعی مجرد کے وزن پر 5 الفاظ کی مثالیں دی، جن میں سے پہلے 3 ملحق اور 2 غیر ملحق ہیں۔ پھر رباعی مزید کے وزن پر 3 مثالیں دی، جن میں سے پہلے 2 ملحق اور آخری غیر ملحق ہے۔ چنانچہ کوکب، جدول، عصیر، تنزب، مدعس، یہ 5 مثالیں رباعی مجرد کی جموع تکسیر کی ہیں، جن میں کوکب، جدول، عصیر یہ ملحق ہے، تنزب، مدعس یہ غیر ملحق ہیں۔ یہ پہلے 3 یہ جعفر کے ساتھ ملحق ہیں۔ وقرواح وقرطاط ومصباح، یہ رباعی مزید کے وزن کی مثالیں ہیں، ان میں پہلے 2 قرواح اور قرطاط یہ قرطاس کے ساتھ ملحق ہیں۔ ونحو جوارب و اشاعث فی الاعجمی والمنصوب، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی لفظ اجمی ہو
یا کوئی لفظ اس میں منصوب ہو اور اس کی جمع الجمع لائی جائے تو جمع الجمع کے اندر تا کا اضافہ کیا جائے گا۔ تو فرماتے ہیں نحو جواربا و اشاعثا، جواربا یہ اجمی لفظ ہے، جورب لفظ ہے، اور اس کی جمع الجمع لائی گئی تو اس پر تا کا اضافہ کر کے جواربتو جمع الجمع لائی جائے گی۔ اشعثیو اس میں منصوب ہے، اس کی جمع الجمع جب لائی جائے گی تو تا کا اضافہ کر کے اشاعثہ کے ساتھ اس کی جمع الجمع لائی جائے گی۔ وتکسیر الخماسی مستکرہ کتصغیرہ بحذف خامسہ، فرماتے ہیں خماسی کی جمع تکسیر لانا یہ غیر پسندیدہ ہے، اس کو عرب لوگ خماسی کی جمع تکسیر نہیں لاتے، لیکن اگر لانی پڑ جائے تو پانچویں حرف کو حذف کر کے اس کی جمع تکسیر لائی جاتی ہے، جیسے فرزدق سے فرزد۔